بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت بڑی خبر ہے، عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور گرفتاری کے بعد ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ صبح سے یہ ان کی گرفتاری کے معاملے کو دیکھ رہا تھا بینچ، وہ اب فیصلہ محفوظ کر بیٹھا ہے کہ آئدر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری تھی یہ درست تھی یا نہیں تھی۔ تو ابھی اس کے اوپر جو ان کی قانونی رائے ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ شاید تھوڑی دیر کے بعد سامنے آ جائے گا۔ اس بات کے امکانات بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن اس دوران بہت کچھ ہوا ہے اور اس دوران یہ کچھ ہوا ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے ہوئے ہیں، اسی طرح جی ایچ کیو کے جو یہاں پر جی ایچ کیو ہے پنڈی میں، اور ظاہر ہے کہ سگنیفیکنٹ ہے، بہت سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے، وہاں پہ بھی حملے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں پہ بھی اندر گھسے ہیں، توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ گو کہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ سڑکوں کے اوپر کوئی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں، لیکن یہ جو ایک سگنیفیکنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ چند ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے مگر یہ بہت اہم ہے جتنے بھی لوگ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے حملے کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ وہاں پہ گئے، ان کو روکا نہیں گیا اور وہ اندر گئے ہیں، خواتین بھی اس کے اندر شامل تھیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جی ایچ کیو کے علاوہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے لاہور کے اندر اور دیر کے اندر جو اسکاؤٹس کا ادارہ ہے اس کے باہر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ غیر معمولی واقعات ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو کہ القادر ٹرسٹ کیس کے ضمن میں ہوئی ہے، جس میں کہ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی رقم جو کہ این سی اے نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی انہوں نے ریکور کیے تھے، حکومت پاکستان کو دیے تھے، اور انہوں نے کابینہ کے ذریعے سے اپروو کر کے سیٹلمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے یہ دوبارہ ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ دیے تھے۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ کیس تھا اور اس کی باز گشت ہم سنتے رہے۔ نیب نے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہے اور نیب کے جو قوانین ہیں وہ آلریڈی جو تبدیلی ہوئی تھی اس میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، لیکن دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وہ جو چیلنج کیے گئے قوانین ہیں ان کا فائدہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کو ہی ہوگا۔ اگر ان کو ریمانڈ پہ صبح بھیجا جاتا ہے تو ریمانڈ ان کا جو ہے وہ تقریباً 14 روز کا ہوگا، اس سے پہلے 90 دنوں کا ہوگا، اور یہ کوئی واحد عمران خان صاحب پاکستان کے سیاسی رہنما نہیں ہیں جو کہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، مریم نواز صاحبہ، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مفتاح اسماعیل، اور ایک لمبی فہرست ہے کہ جو گرفتار ہوئے تھے نیب کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے جن نیب کے کیسز کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سامنا تھا اس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، فریال تالپور، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، پرویز اشرف صاحب ہیں، اور سید خورشید شاہ صاحب، آغا سراج درانی صاحب وغیرہ، یہ سب تھے جو کہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نیب کا یہ قانون جو ہے وہ پہلی بار عمل میں آیا ہے، البتہ جس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کیا گیا ہے کہ آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے، وہاں پہ ان کی پیشی تھی، ان کو بلایا گیا تھا، اور اسی کے احاطے کے اندر جو ہے جب وہ اپنا تھم امپریشن دے رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، تو اس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ سچویشن کہاں بڑھے گی، یہ یہاں پہ رک جائے گی یا مزید جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، کیا مارشل لاء لگ سکتا ہے، کیا ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے، کیا سچویشن بن سکتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو یا گرفتار ہی رکھا جائے گا۔ تو بہت سارے سوالات ہیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب موجود ہیں، معروف تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب عابد زبیری صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمیں جوائن کریں جناب خرم دستگیر خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں تاحال اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں۔ تو آپ دونوں کے ہنسنے کا شکریہ، مگر میں خرم صاحب سے پہلے پوچھ لوں کہ خرم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ گرفتاری عمران خان صاحب کی، کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو پتا تھا جب وہ صبح گھر سے نکلے، انہوں نے ایک پیغام دیا، کل ایک انپریسیڈنٹڈ صورتحال سامنے آئی جبکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اعلامیہ آیا، اب اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ آج ہوا ہے اس کا اندازہ وفاقی حکومت کے علاوہ سب کو تھا یا آپ بھی اس میں شامل تھے؟ جی نہیں، اس گرفتاری کا کم از کم وفاقی کابینہ کے اراکین کو تو معلوم نہیں تھا، بشمول میرے،
اگر کوئی یہ فیصلہ ہوا بھی تو یہ اعلیٰ ترین سطح پر ہوا لیکن دو تین باتیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آج جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اس کی بنیاد وہ 19 کروڑ پاؤنڈ ہیں جو ایک پاکستانی بزنس مین کے تھے جو کہ برطانیہ کے قوانین کے مطابق پاکستان کے عوام کی امانت تھی. عمران خان نے وہ عوام کی امانت کے 19 کروڑ پاؤنڈ جو کچھ 60 ارب روپے بنتے ہیں وہ انہوں نے دوبارہ اسی شخص کے حوالے کر دیے جس سے وہ بازیاب کیے گئے تھے, جس کے وہ غیر قانونی دولت قرار پائی تھی, جس کے نتیجے میں پھر اسی شخص سے عمران خان نے یہ جس القادر ٹرسٹ کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو حاصل کی یا ڈونیشنز حاصل کی اس کی بنیاد میں وہ 60 ارب روپیہ ہے جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے عوام کی امانت تھی اور وہ عمران خان نے خیانت کرتے ہوئے اسی شخص کے حوالے کر دی جس کی وہ غیر قانونی دولت تھی, اور پھر اسی شخص سے یہ اراضی جو ہے القادر ٹرسٹ کے نام پر حاصل کی. تو لہٰذا یہ کیس تو بڑا واضح اور کلیئر ہے, اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سوال کرتے تھے کہ عمران خان کو کیوں گرفتار نہیں کرتے, اور آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس مضبوط شواہد اور ثبوت نہیں آ جاتے تب تک یہ گرفتاری نہیں ہوگی, کیونکہ عمران خان نے جو ایک زہریلی روایت ڈالی تھی رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال کر, ٹھیک بالکل صحیح خرم صاحب, وہ تو ہوا لیکن نیب نے گرفتار کیا نا سر. اگلی بات ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے, اس کے بعد آپ ضرور اپنے دوسرے پارٹیسپینٹس کو دعوت دیں. پی ٹی آئی کی طرف سے ہلڑ بازی اور انارکی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ 2014 میں عمران خان نے خود کہا تھا کہ سول لاپرواہی کرو. کیا اس وقت انہوں نے 150 سے زائد اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زخمی اور ان کی ہڈیاں نہیں توڑی, یا ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ نہیں کیا؟ یہ کام انہوں نے پھر 2016 میں بھی کیا اٹک کے پل پر, یہ کام پھر 2018 میں بھی کیا. ابھی چند ہفتے پہلے انہوں نے زمان پارک کے باہر 78 پولیس والوں کو زخمی کیا اور ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے. تو یہ جو آج ہم بیہیویئر دیکھ رہے ہیں اس فاسسٹ جماعت کا, اس کے ریکارڈ کوئی آج نہیں ہوا کہ جی آج کوئی اچانک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک بپر گئے ہیں. وہ 2014 سے پاکستان میں سول لاپرمانی, انارکی اور ہلڑ بازی پھیلا رہے ہیں. اچھا, اب مشرف صاحب اب آپ بتائیے کہ جو سچویشن ہے اس وقت, ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن کہا جا رہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. آج آپ ٹرینڈز دیکھیں, GHQ کے اوپر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ حملہ کریں, جو کچھ بھی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مطلب یہ کبھی پہلے ہوا نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات نہیں میں کری, جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے, تو یہ سب کچھ پریسیڈنٹڈ تھا, لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایک اگر آپ سے گزارش کروں میں کہ کیونکہ آج زیادہ خاص احساس ہوا اس بات کا کہ جب پنجاب میں لوگوں کو غصہ آتا ہے ماشاءاللہ تو پھر وہ پہلی دفعہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں, یعنی کہ کراچی میں رینجرز کا جو کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے, FC کا کردار بلوچستان میں اور ٹرائبل ایریاز میں اس پہ بھی بڑی شکایتیں ہیں. یقیناً اس میں کچھ پاکستان کے دشمن جو ہے اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہوں گے, لیکن بالکل بلا وجہ تو مطلب ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ان علاقوں میں رہتے ہیں, کراچی ایک علاقہ نہیں, ایک بہت بڑا شہر ہے دنیا کا بڑے شہروں میں, حیدرآباد ہو گیا, دیگر جو اضلاع ہیں بلوچستان کے وہاں پہ خاص طور پہ جہاں بلوچی اور براوی بولی جاتی ہے, دیگر نہیں سارے کے سارے جو قبائلی اضلاع ہیں وہاں پہ, تو یہ شکایتیں جب ہوتی ہیں تو وہ شاید اتنا محسوس ہمیں نہیں ہوتا. لیکن آج کیونکہ وہ مطلب ہمارے مین جو ہمارا سب سے ہر دل عزیز جو ہمارا صوبہ ہے, کیونکہ اس میں ہو رہا ہے تو ایک زیادہ پنجاب کی لیڈرشپ بھی ہے نا, پنجاب کی لیڈرشپ اس سے پہلے بھی تھی, نواز شریف صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے, پنجاب کی ہی ہے نا, مطلب یہ ساری جو لڑائی ہے, اور یہ ہم پہلی دفعہ بات نہیں کر رہے, لیکن ایک تو یہ مجھے بڑا احساس. دوسرا میں تھوڑا سا سوال سے ہٹ کے آسما, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سنگین صورتحال ہے اور اس پہ تھوڑا گہرائی سے سوچنا ہر پاکستانی کا فرض ہے, ہر انسان کا فرض ہے کہ جب گمبھیر مسائل ہوں تو تھوڑا گہرائی سے ہم سوچیں, اپنی جو ہماری ہسٹری ہے اس کا جائزہ لیں. شوکت عزیز نے تو کسی سے کوئی پنگا نہیں لیا تھا. آپ کو شاید علم ہو ویورز کو کہ PTCL کی پرائیویٹائزیشن کے کیس میں ان پہ ایک نہیں
متعدد نیب کے کیس ہیں. اسماعیل شاہ نے اس ملک کو 3G دیا, اب وہ 4G, لیکن وہ 3G 4G ایک ہی اسپیکٹرم میں. اسپیکٹرم آکشن 11 سال ڈیلیڈ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں 9 سال, کچھ لوگ کہتے ہیں 7 سال. اس بیچارے PTA چیئرمین نے جو ہے وہ کروایا, اس کے اوپر نیب کیسز ہیں. جنیجو صاحب جو مطلب حب الوطنی کا شاید اس سے زیادہ اہم جو ہے کوئی اگزامپل نہ ہو, وہ ان کو قرار دے دیا گیا کہ وہ ملک غدار ہیں اور ملک کے خلاف ہیں. جمالی صاحب کے بارے میں جب جو ہے ناراضگی ہوئی تو ان کے خلاف جو پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں, جو بعد میں پرائم منسٹر بنے, انہوں نے پہلے بھی جیل کاٹی ہوئی. یوسف رضا گیلانی ہو گئے, ان کو کورٹ نے نکالا. یہ پہلی بات تو نہیں ہو رہا نا, کوئی ایسا وزیر اعظم یا سیاستدان جو بڑے عہدے پہ آیا ہو اور اس کو کرپشن کے الزامات میں جو ہے اس کو تنگ نہ کیا گیا ہو, یا اس کو جیل میں نہ پھینکا گیا ہو, اس کو ملک بدر نہ کیا گیا ہو, یا ایٹ لیسٹ 2 کیسز میں جہاں بھٹو جو ہے ان کا نام ہے, ایک کو ٹانگ دیا گیا اور ایک کو دہشت گردوں نے مار دیا ہو. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان, میں سمجھتا ہوں آپ اگر PML نون کے ووٹر بھی ہیں اور اپنے غصے اور جو ایگو ہے اس سے ہٹ کے دیکھیں گے, عمران خان جو ہے وہ صرف PTI کی ریڈ لائن نہیں ہے, وہ اس ملک کا ایک تو باشندہ ہے. اور کاش کہ ہمیں یہ احساس نقیب اللہ محسود, طاہر داور, ساہیوال کی جو فیملی تھی ان کے بارے میں یہی ہوتا. لیکن چلیں, دیر آئے درست آئے. عمران خان جو ہے وہ تو پاکستان کی, عمران خان ہو, نواز شریف ہو, مریم نواز شریف کے ہوٹل کے کمرے پہ اسینشلی حملہ ہوا. IG پولیس جو ہے وہ کہاں تھے اس وقت, ابھی تک جو ہے اس پہ گفت و شنید ابھی بھی ہم لائیو ہاسٹیج کیے گئے, وہ تو سب کو پتا ہے اس بات کا. اور یہ اس کے اوپر جی بہت بڑا عہدیدار, اور پھر تمام جو سندھ کی پولیس تھی انہوں نے پھر اس کے اوپر ریئیکشن بھی دیا تھا. مگر سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے زبیر صاحب, اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا کہ کوئی بھی فارمر پرائم منسٹرز بہت سے, سابق صدر زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, ان کی بہن کو جس طرح سے رات کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. بہت سارے غلط بات ہے, نہیں ہونا چاہیے اگر غلط کوئی کسی کو گرفتاری ہو رہی ہے, لیکن کیا اس کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ گراؤ, جلاؤ اور GHQ پہ حملے اور ان سب کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو ہے, میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک لیڈر کے بارے میں کوئی پولیٹیکل آدمی کو, ایک منسٹر صاحب کو بلائیں, اور ہم ہمارے سینئر منسٹر ہیں, تو ان کی بات کا جواب دینے کے لیے وہ دوسری پارٹی کے آدمی کو, میں کوالیفائڈ نہیں ہوں اس پہ بات کرنے کے لیے جو انہوں نے بات کی. مجھے اس کیس کا نہیں پتہ, لیکن ایک بات ضرور ہے, اب دیکھیے مجھے نہیں معلوم اس کیس میں کیا ہوا تھا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ آئے اور کس کو دیے گئے, کیا گئے. پہلی ایشو جو چیز آپ کو دیکھنی ہے, آپ نے بجا فرمایا کہ اس طرح کے اریسٹ نہیں ہونے چاہیے, لیکن دیکھیں ان جو لیڈران جو تھے جو اریسٹ ہوئے, غلط ہوئے نیب کے, ان کے کیس نیب امینڈمنٹ, نیب اب اصلی حالت میں ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا کہتے ہیں وہ کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ آئی امینڈمنٹ صحیح ہوئے یا نہیں, سارے کیسز ختم کر دیے گئے. آپ نے دیکھا ان کے 1 تاریخ کو, جہاں تک مجھے علم ہے, اس ملک میں ایک چھٹی تھی. مجھے بتایا گیا ہے کہ جی کہ وہ جو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوا ہے وہ 1 مئی کو ہوا ہے, یعنی ایک چھٹی کے دن. میں نے یہ چیز, ہو سکتا ہے بڑے ایفیشینٹ ہوں اس دن بیٹھ کے انہوں نے ایشو کیا ہو, تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دوسری بات, جب تھنگ اسما جو ایز اے لائر, بھائی زیدی صاحب بھی بیٹھے ہیں, کہ آپ ایک کورٹ کے اندر آئے ہوئے. اب وہ آج منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کورٹ نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشن برانچ ہے. کورٹ کے پریمیسز ہوتا ہے, چاہے وہ عدالت کا کمرہ ہو یا عدالت, وہاں ان کا اریسٹ کرنا, وہ کورٹ کے اندر اپنی کوئی کیس, کسی کیس, اور کورٹ کے آرڈرز پہ آئے میں. تو اب یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کیا آرڈر کرتے ہیں. دیکھیے زرداری صاحب ہو گئے, جس کے ساتھ یہ ہوا غلط ہوا. رانا ثناء اللہ کے اس میں جو بات ہوئی وہ غلط ہوا, لیکن جو یہ انلیگل اریسٹ ہے. اگر کورٹ سے ہم انتظار کریں, نیچرل میٹر ہے, کیونکہ اب فیصلہ دیں گے چیف جسٹس صاحب اس پہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ کورٹ کی پریمیسز کی وائلیشن ہوئی ہے. دیٹ اماؤنٹس ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ایز ویل, کہ آپ نے گھس کے وہاں کیا کسی, وہ آپ کے کورٹ کی پروٹیکشن میں آدمی عدالت سے اریسٹ نہیں ہو سکتا, وہ باہر سے آدمی کو اریسٹ کرتے ہیں اگر بیل بھی ریجیکٹ ہو جائے. لیکن وہ کہاں سے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں دیٹ از ناٹ دی ایشو, دیٹ از ناٹ دی ایشو کا کام کری ہو, کہ وہ کہہ رہے ہیں جی گھر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اریسٹ نہیں ہوتا, باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ڈھال بنتی ہے, پولیس کا کام ہے, پیرے پہ روک کے کر لیتے ہیں. دیکھیں اریسٹ کرنا جو پولیس کا کام ہوتا ہے نہیں, جس طرح سے کسی بھی طرح سے کر سکتی ہے. آپ اریسٹ کرنے کا طریقہ جو ہم نے ان کے گھر پہ دیکھا, یا پھر پرویز الہی صاحب کے گھر پہ دیکھا, یہ اریسٹ کا طریقہ کسی
ہمارے لیڈر کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا تقدس. جب حمزہ شہباز شریف کے گھر پہ نیب اریسٹ کرنے گئی تو انہوں نے ریزسٹ کیا, ان کو اریسٹ نہیں ہوا جب تک ان کی وہ بیل نہیں, وہ بغیر گئے ان کی بیل ہو گئی تھی حمزہ شہباز شریف کی. دیکھیے یہ بات نہیں کرے, جو ابھی زہری صاحب نے بات کی, یہ نفرتوں کی اور یہ پالیٹکس اس ملک میں کیا متحمل ہو سکتے ہیں؟ پھر ظاہری بات ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ لیڈر ہیں, دیٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہم اینڈ ادرز. آپ دیکھ لیجیے ان کے سپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے جلاؤ گراؤ نہیں ہو سکتا, لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ تو آپ کا آئین بھی آپ کو دیتا ہے تحفظ, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اب دیکھیں نا, مطلب کہ حالات کیا ہو گئے, تنگ آمد بجنگ آمد, کھانے کو ہے نہیں لوگوں کے پاس, اکنامک کنڈیشنز یہ ہو گئی ہیں, رول آف لا تو ختم ہو گیا. دیکھیں مین ایشو جو اس وقت ملک کا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے نہیں, سپریم کورٹ آرڈر کر رہی, وہ بیک برنر پہ چلا گیا. یہ بات درست ہے آپ کی, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن بہت ساری ریڈ لائنز جو ہیں وہ دوسری طرف سے بھی کراس ہوئی ہیں. آئی مین جو جس طرح سے پروپیگنڈا پھیلایا گیا, جس طرح سے جھوٹ, جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے, جو فیصل نصیر کے اوپر درست بات ہے آپ کی. منسٹر صاحب جو ہیں, انہوں نے جو آج آ کے مجھے کسی چینل پہ دیکھ رہا جو زبان استعمال کی ہے, میں خرم صاحب رانا صاحب کی بات کریں, درست بات نہیں ہے, ان کا بھی رویہ درست بڑی عزت کرتا ہوں خرم صاحب کی, ان سے پوچھے کیا وہ زبان ایک منسٹر جو فیڈرل منسٹر کو استعمال کرنے جو زیادہ تشویش کی, اور اگین میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم بس سوچیں, میں اشتعال انگیزی نہیں چاہتا کسی, مطلب دل آزاری تو اس وقت بہت زیادہ ہم سب بہت حساس ہوئے ہیں. خرم صاحب کے اوپر بہت پریشر ہے, یہ اتنے اہم عہدے پہ اس وقت فائز ہیں, فوج میں بھی یقیناً لوگ جو ہے وہ ایکسائٹڈ یا ان میں مگر مجھے یہ بتائیے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے عمران خان صاحب نے, اور وہ مستقل لگا رہے ہیں, ان کی جماعت لگا رہی ہے, کیا اس کے وہ قانونی چارجوئی کر سکتے تھے؟ دیکھیں نہیں, اس سے زیادہ کوئی آپ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, میں آپ کے خلاف اسٹیٹ دوں, ان کے خلاف آپ کا پورا حق ہے اس کا دینے کا, لیکن لا کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک اس میں فرق جو ہے, جو تھوڑی سی اگر ناٹ کرتے کلامی بٹ جو ڈس ایگریمنٹ میرا شاید ہو, وہ یہ کہ بات ہوئی کہ کھانے کے لیے نہیں ہے. جب ہم جو کراؤڈ پنڈی جی ایچ کیو کے گیٹ پہ جو لوگ ہیں, یا جو مناظر کور کمانڈر کے گھر کے ہیں, وہاں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے گھر پہ کھانا نہیں ہے. اور یہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں اب پرائم ٹائم پہ میڈم آپ کی اجازت سے ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ یہ اتنے غصے کا اظہار کی اجازت یا سپیس جو ہے یہ ایک بہت مخصوص پارٹی اور قسم کے لوگوں کو ملی ہے. وہ سب پاکستانی, ان کا حق ہے, جتنا میں ہوں, جتنا آپ ہیں, جتنا غریب ہے, جتنا وہ اہم لوگ ہیں. لیکن یہ جو پروجیکٹ تھا, یہ جس کا پروجیکٹ تھا اسی کے خلاف جو ہے اب یہ زہر جو اگالا جا رہا ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے بالکل. لیکن خرم صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 سال انتظار کیا, آپ کہتے ہیں, میں خود کہتا تھا کہ گرفتاری ہم نہیں کر سکتے جب تک ثبوت نہیں آئیں گے, آپ کے پاس ثبوت بھی آ گئے. ایک تو یہ 1 مئی والی بات ہے کہ 1 مئی کو کس طرح سے ثبوت سامنے آ گئے, اور دوسرا کیا آپ وہی کریں گے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ تو ایک اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے, اور خاص کر کے جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے, کیا آپ بینگ اے پولیٹیشین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاری کا طریقہ کار جو تھا یہ درست تھا عدالت کے اندر؟ حنیف عباسی کو عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا آدھی رات کو, اور اس کے بعد وہ 1.5 سال جیل میں چلتے رہے. کوئی سامنے نہیں آیا کہ وہ جو ہے شرجیل میمن جی, وہ مریم نواز صاحبہ جیل سے گرفتار ہوئی تھی. جی, مریم نواز صاحبہ کو جب وہ اپنے والد سے خاندانی ذاتی ملاقات کے لیے گئی تھی, اس دوران نیب نے ان کو گرفتار کیا. لہٰذا ہماری تاریخ بڑی تلخ ہے, اور اگر اس سے سبق سیکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم کل نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے ثبوت اور شواہد کے ساتھ جتنے نیب کے پاس ہیں. ہم کل افسر نہیں, نیب کل پیش ہوگا. اگر ان کے پاس شواہد نہیں ہے تو عدالت جو ہے وہ ان کو ریلیف دے دے گی. میری تو توقع یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہیں گے کل جا کے عدالت میں کہ یہ جو نیب کا نیا قانون ہے, میں اس کا فائدہ نہیں لینا چاہتا, اور جو ان کا پرانا قانون ہے جس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے, میں پرانے قانون کے تحت میرا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے تمام حقائق. مگر خرم صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی تھی سر, آپ نے جاتے جاتے یہ خلاف وہ روزانہ متون کرتے ہیں ایک منتخب حکومت کو, اسے وہ لینے سے انکار کر دیں اور کہیں, لیکن اس کی توقع کم ہے. دوسرا ایشو یہی ہے کہ گرفتاری کے طریقے یہ ساری, ہم ابھی ایک بڑے مشکل 3.25 سال کے فاشسٹ دور سے گزرے ہیں,
جہاں میں صرف ایک مثال دے دوں کہ حمزہ شہباز کی 22 مہینے صرف ایک شخص کی 22 مہینے کی جیل ہے، تو ابھی تک پی ٹی آئی کے تمام اراکین کی جیلیں ملا لیں تو وہ 2 مہینے نہیں بنتے. تو کہاں 2 مہینے تمام پارٹی کے اور 22 مہینے جو ہے خورشید شاہ کی بھی ہے، وہ ان کی بھی ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ آپ نے 1 سال کچھ نہ کیا یا آپ کی حکومت کے دوران کچھ نہ ہوا، تو اب آپ جا رہے تھے سر، آپ جا رہے تھے، آپ وائنڈ اپ کر رہے تھے، تو کیا آپ کیا سمجھا جائے، یہ ملی بھگت تھی یا آپ چلے جاتے، بعد میں جو ہونا ہوتا وہ ہو جاتا؟ نہیں جی، میں نے یہی کہا کہ جب ثبوت اور شواہد ایک خاص کرٹیکل ماس سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے ایکشن کرنا. اور دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ عمران خان صاحب نے یہ سوال ان کا جواب دینا پڑے گا ان کو کہ اب تک جو جتنی بھی پولیس ان کے گھروں پر گئی ہے، ان کے کارکنوں نے 78 پولیس والوں کو زمان پارک کے باہر زخمی کیا ہے. عمران خان کے کارکنوں نے پیٹرول پمپ سے یہ سوال ہے کہ ہدایت الرحمان بلوچ گوادر میں اس کے حواریوں نے کبھی آگ کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے پولیس والوں کو کیوں نہیں مارا؟ انہوں نے پکڑ کے گوادر میں نہر نہیں ہے تو سمندر تو ہے نا، انہوں نے پکڑ کے پولیسی گاڑیاں کیوں نہیں ڈالی کہ ہدایت الرحمان بلوچ کو گرفتار کیا؟ یا مسلم لیگ نون کی اب لسٹ ختم ہو جاتی ہے، آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، اتنے لوگوں کو گرفتار کیا کہ کیا مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے پولیس مین کو ہاتھ بھی لگایا؟ اچھا، میں بالکل خرم صاحب، مگر میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں. ٹھیک، ایسا کیا ہوا کہ یہ فیصلہ ہوا سر آپ کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرنا پڑے گا. انہوں نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی اس طرح جس طرح آج ہم نے چند گھنٹوں میں جس طرح آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے سرکاری اداروں کو، آئینی اداروں کو، اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں. ٹھیک، میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور پوچھیں گے ایسا کیا ہوا ہے. کیا کہیں نہ کہیں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا چاہیے کہ کل ایک پریس ریلیز آتا ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں، آج صبح عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس پہ مشرف صاحب سے پوچھوں گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مار رہے ہیں کچھ. تو بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشرف صاحب، ابھی علی زیدی صاحب کی گرفتاری کی بھی اطلاع ہے، اور پھر ہم ایک بات کر رہے تھے کہ جتنا پروپیگنڈا یوز ہو سکتا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے وہ انہوں نے بھی کیا ہے، اور لبرٹیز کا جتنا فائدہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے میرا نہیں خیال کسی جماعت نے کبھی اٹھایا ہو اتنا. لبرٹی تو ایک بہت مطلب ایک لفظ ہے، جائز بات ہے، لیکن اس پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن پہلے 1-2 وضاحتیں دیکھیں. علی زیدی کو گرفتار کیا گیا ہے، غلط کیا ہے. یہ جو پورا عمران خان کا یہ آج جو ہوا ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کالا دھبا ہے ہمارے نظام پہ. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اور ادھر جو رویہ تھا ہمارے جو اہلکار تھے سیکیورٹی کے، جو شیشے توڑ رہے ہیں، اور ادھر سے اور جو ہمیں کہانیاں سننے کو ملیں، جو شکر ہے ویڈیو نہیں ہے جن چیزوں کی، جو میں یہ پہلے بھی ہوا ہے. آئی مین شہباز شریف کو بھی ایسے ہی گھسیٹ کے لے کے جایا گیا تھا، ان کو بھی ایسے ہی گرفتار کیا گیا تھا. ایک بہت بڑا فرق ہے، سابق وزرائے اعظم کو اسی طرح سے گرفتار کیا گیا. ایک بہت بڑا فرق ہے آسما. یوسف رضا گیلانی ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، دیگر اور سیاستدان ہو، وہ ان کو اس لاڈ اور پیار سے سلیکٹڈ سارے رہے ہیں، بھٹو صاحب سے لے کے نواز شریف، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ برسر اقتدار اور مطلب منظر عام پہ جو آتے ہیں. لیکن جو جس محبت اور شفقت سے یہ والا جو سلیکٹڈ تھا، یہ اتنا زیادہ سلیکٹڈ تھا کہ آپ نے لبرٹی استعمال کیا. لبرٹی تو بہت دور کی چیز ہے، اس کو تو نگہداشت کہتے ہیں. 2014 اگست میں یہاں پہ ایک آزادی مارچ ہوئی تھی، جس کے بعد 124 دن کے لیے اسلام آباد کے ریڈ زون پر دھاوا بولا گیا تھا، جس کے دورانیے میں بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. خرم صاحب نے فرمایا ہم نے آگ لگتے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میرے خیال ہے خرم صاحب کیونکہ کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے تو وہ اتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اتنی فائلیں آتی ہیں ان کے پاس، ہاؤس کی دیواریں پھلانگی گئی تھی اس وقت، کہ وہ شاید بھول گئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا تھا، جانا پڑا تھا اور وہ کس کی نگہداشت اور کس کی جو ہے مطلب چھایا چھتری. وہ کل ندیم افضل چند صاحب کہتے کہ کس کی چھاؤنی کے اندر چھپ کے ڈھک کے. لیکن سوال یہ ہے بالکل کہ کیا یہ جس طرح سے جن نکالا گیا تھا
اس کو ہم یہی کہتے ہیں نا, کیا اسی طرح سے جن کو واپس آپ ڈالنا ہے؟ نہیں, میں اب اس جن, خیر وہ ان چیزوں سے تو میں بہت ڈرتا ہوں, لیکن نہیں آئی مین یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے, آئی مین نہیں, یہ جو میں کوئی اصلی والے جن کی بات نہیں کر رہی, لیکن یہ جو اس وقت پاکستان کی استعارہ یوز کر رہی ہوں, یہ آپ یاد رکھیے. جی میں سمجھ گیا. جو خمیازہ اس وقت اس ملک کے لوگوں کو بطور اس معیشت کے, بذریعہ اس معیشت کے, اور اس ملک کی ریاست کو جس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں اور اتنے درپیش اتنے مسائل درپیش ہیں, اس کو ان سب چیزوں سے گزرنے کی جو وجہ ہے اس پر کھل کے بات کرنی پڑے گی, اور اس کا احتساب کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوا, ہم ادھر اس نہج پہ کیسے پہنچے. بالکل. اب دیکھیے جب فریڈمز کی بات ہوتی ہے, ہم سے آپ سے بڑا تو کوئی سپورٹر نہیں ہے کہ فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, مگر جس طرح سے سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پہ ایک غلط خبر, فیک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم وہاں کھڑے ہو گئے آ کے جہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی کتنی فریڈم جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہاں وجہ فرماتی ہیں. دیکھیے ہماری ایون جو فریڈم ہے آرٹیکل 19 سے کورڈ ہے, وہ بھی ریزنیبل ریسٹرکشنز کی بات کرتی ہے چند چیزوں کے اوپر, تو لیکن وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا. دیکھیے سوشل میڈیا تو مادہ پدر آزاد ہے, اس پہ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ کوئی لا بن سکتا ہے یا کوئی اسے کنٹرول کر سکتا ہے. میں یا تو آپ اس کو بند کر دیجئے, تو ایک یہی طریقہ ہے, ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. جیسے بعض ملک ممالک ہیں ان کے انٹرنیٹ سروس ہی نہیں ہوتی, تو لیکن جب آپ کا سوشل میڈیا, لیکن جس طرح کی فیک نیوز ہوتی ہیں اس سے اور اتنا اشتعال ہوتا ہے اور لوگوں کے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری آپ کی جو یہ بنیادی حق ہے وہ سلب کر لیا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں مطلب میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ اس پہ کریں, لیکن میں جو اصل دیکھیں, آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے ابھی ریسنٹلی وہ جو آپ کا قانون تھا سیڈیشن کا سیکشن 120 اس کو ڈکلیئر کر دیا لیگل. وہ انگریزوں کے زمانے کا وہ قانون تھا, ٹھیک ہے نا جی, بالکل درست کیا. دیکھیے میں کہتا ہوں آپ کا کہتے ہیں وہ کب کیا, وہ بھی جب جو لاڈلا سسٹم تھا, جب وہ سسٹم سے باہر نکلا تو لیکن وہ لاہور ہائی کورٹ وہ آج سے 10 سال پہلے بھی کر سکتا تھا, 20 سال پہلے. مجھے نہیں پتا, یہ دیکھیں آپ کو چیک کرنا پڑا ہوگا کہ چیلنج ہوا, اس کو کورٹ نے کیا, آپ اس کی اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس کی اپیل کر. دیکھیں بعض چیزیں پہلے نہیں ہوئی, 1860 کے قانون آج ہمارے یہاں چل رہے ہیں, تو دیکھیں نا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی جب چیلنج نہیں ہوا یا وہ نہیں. بات جو ہے مین ایشو یہ ہے کہ آپ کو جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ کا آئینہ آپ کو دیتا ہے, لیکن میں اور آپ یا کوئی اس کی عزت ہی نہیں کرتا. اس کو مس یوز بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں مس یوز تو خود آپ اس پہ ریسٹرکشن ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کے میں آپ کی برائی کر دوں یا آپ کی تنقید, برائی تو نہیں کرنی چاہیے, تنقید میں آپ کروں, اور تنقید پہ مجھے فوراً ایک پرچہ ہو جائے اور اس میں دہشت گردی بھی لگا دی جائے, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خرم صاحب یہ بات درست ہے, بس کل اگر انہوں نے نام لیا ڈی جی سی کا, پہلے زرداری صاحب نے کھرجانہ کیا تھا کہ ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا خان صاحب نے, تو ایک قانونی رستہ تھا اور اس کے اوپر وہ موجود ہے. آپ یہ کہتے کہ عمران خان صاحب کو سب چیزیں خود بتانی چاہیے تھی, وہ قانونی رستہ اختیار کر سکتے تھے, وہ نہیں کیا. لیکن کیا اس کو ہم اس سے جوڑ سکتے ہیں کل والی پریس ریلیز کو آج کے اس ایونٹ کے ساتھ یا اس سانحے کے ساتھ یا حادثے کے ساتھ؟ عمران خان کی ذات میں 2 دھارے چل رہے ہیں. ایک ہے جھوٹ, ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ جی 35 پنکچر جھوٹ, بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ جھوٹ, 13 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام جھوٹ, سائفر کے ذریعے میری حکومت امریکہ نے بدلی جھوٹ, تو لہذا ان کی تو کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جو درست طور پہ یاد کرا دیا میرے بھائی مشرف نے, یہ وہ جماعت ہے جس نے پارلیمنٹ کے جنگلے گرائے ہیں. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن جو ریاست کے لحاظ کے براڈ کاسٹ کے لحاظ سے کی فیسلٹی ہے, اس کے اوپر ڈنڈے لے کر قبضہ کیا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں سوائے حالیہ سالوں میں ٹی ٹی پی کے علاوہ, یہ صرف پی ٹی آئی ہے جس نے پولیس کے اہلکاروں کو درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ان کی ہڈیاں توڑی ہیں, ان کو زخمی کیا ہے, ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے, ان کی گاڑیاں جلائی ہیں. تو یہ 2 ہی جماعتیں ہم کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ تو ہمارے سامنے کوئی جماعت نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو یہ جوڑنا کہ جی اس کا کسی تعلق ہے کہ جی جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب مستقل ایک جھوٹ کا جھنڈا لے کر اٹھائے ہوئے ہیں, جس کا لیٹسٹ جو ہے اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو دیکھیں یہ تو کسی نے میرے اوپر قتل کا پوری سازش کی ہے. اب بات یہ کہ آپ ان کو یہ لیوے نہیں دے سکتے کہ وہ اتنی غیر ذمہ دار گفتگو کر کے پاکستان کی ریاست کی چولیں پہلے ہی ہلائی ہوئی ہیں. تو اب چولیں کیسے بچیں گی, میرا تو سوال یہ ہوگا, لیکن بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद पूछेंगे चूल्हें कैसे बचती हैं, अब इस तरह बच सकेंगी कि नहीं, पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, चूँकि एक एक मिनट है सबके पास, तो मैं चाहूँगी कि अब पूछा जाए कि व्हाट नेक्स्ट। क्या हम ये कहें कि अब पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर वही होगा जो पहले होता है, कोई एमरजेंसी लगेगी या मार्शल लॉ लगेगा, और फिर ज़िम्मेदार कौन होगा? जी, सबसे पहले तो ये वजाहत होनी चाहिए कि अगर मार्शल लॉ लगेगा तो मुस्लिम लीग नून पहली जमात होगी जो उसकी मुखालफत करेगी। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। आज के 21वीं सदी के पाकिस्तान में कभी भी काबिल कबूल नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और मार्शल लॉ उसका रास्ता नहीं है। जो इमरजेंसी का रास्ता है वो बहरहाल आइन के अंदर दर्ज है, लेकिन वो भी एक इंतहाई इकदाम है और सोच समझ कर उठाया जाएगा। और आज जबकि वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं है, इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं बहुत जल्द, तो उसके ऊपर भी तो एक आईनी अमल होना है, उस पर पार्लियामान ने गुफ्तगू करनी है। लिहाजा किसी का ये ख्याल है कि जी कोई रातों रात इमरजेंसी लगा दी ना, ये भी नहीं होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का आइन सर बुलंद रहेगा और जिसका हमने हलफ उठाया है और उसको हम साथ लेकर चलेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, बार एसोसिएशंस कहाँ खड़ी होंगी? भाई बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट बार है, वो तो आइन की बालादस्ती के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है जी। हम तो चाहते हैं कि जितने ये अदारे हैं वो एक दूसरे की इज़्ज़त करें और कोर्ट की बात मानें, जजमेंट्स को मानें। ये नहीं हो सकता कि आप कोर्ट की बात, देखिए आपने अगर कोर्ट की बात नहीं मानी तो कल आपकी बात भी नहीं मानी जाएगी। आइन हम सब आइन के ताबे हैं, लेकिन अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि जी नहीं हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किलात होंगी जी। आइन सर बुलंद को उसको कहना जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल ज़्यादती है, क्योंकि 90 दिन वाली शिक तो ऑलरेडी जो है उसका सर तो झुका दिया गया है। और उसमें मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी शायद केयर टेकर हुकूमतें हों या जो इस वक्त सिंध में और जितनी भी हुकूमतें हैं, उनका कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सहूलतकारी की। जो ज़्यादा मुझे खौफ है और डर है वो ये कि जिस सिमत में अब हम जा चुके हैं उसमें मज़ीद तखरीब जो है वही अब हो सकती है, क्योंकि जो वक्त था जिसमें मिल बैठ के बड़े जो है वो मिल बैठ के फैसले करते, वो वक्त अब मुझे लगता है कि तकरीबन गुजर गया है। और उसका जिम्मेदार एक इस मुल्क में एक ही जो है गिरोह या इदारा या ग्रुप है जिसका आज तक कभी एहतसाब नहीं हुआ। बाकी आप सिविल सर्वेंट को OSD लगा देते हैं, सियासतदान को जेल भेज देते हैं, मुल्क बदल कर देते हैं। कभी नहीं हुआ, अदलिया का भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन आप जजेस के साथ एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा ज्यादतियां हो चुकी, लेकिन एक गिरोह है जिसका कभी जिससे कोई उनसे सवाल जो है नहीं पूछे बहुत शुक्रिया, मगर और ना पूछे जाते। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, मगर ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुकद्दस गायें हैं और उन मुकद्दस गाय का एहतसाब होना चाहिए। वो मार्शल लॉ आइन तोड़े तो भी एहतसाब होना चाहिए, उनकी जो सहूलतकारी करें उनका भी एहतसाब होना चाहिए। क्या हम आगे की बजाय पीछे का सफ़र करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे? इलेक्शन सलूशन है तो वो हो जाना चाहिए, अक्टूबर में हो या अगस्त में हो, लेकिन इसके अलावा कोई हल होगा तो क्या हम और मुसीबतों को ही दावत देंगे? इसके अलावा कुछ नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।